بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ حاضر و غائب۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب، پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 24 جون 2026 عیسوی بروز بدھ 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفرڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرم میاں بشیر احمد ناگی صاحب یو کے، ابن مکرم میاں محمد یحییٰ صاحب آف نیلا گنبد لاہور اور مکرمہ شاہدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری ناصر احمد ججا صاحب مرحوم ساؤتھ چین یو کے کی نماز جنازہ حاضر اور 6 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر مکرم میاں بشیر احمد ناگی صاحب یو کے، ابن میاں محمد یحییٰ صاحب آف نیلا گنبد لاہور 20 جون 2026 عیسوی کو 77 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت حاجی میاں محمد موسیٰ صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ مرحوم نے لاہور میں مختلف جماعتی اور تنظیمی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ اپنے کاروبار کے دوران شعبہ مال سے وابستہ رہے اور پھر 2021 میں یو کے شفٹ ہو گئے۔ مرحوم 5 وقتہ نمازوں اور تلاوت قرآن کریم کے پابند، بہت خوش اخلاق، نیک اور مخلص انسان تھے۔ چندہ جات کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جماعتی رسائل اور کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا اور MTA باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین اور خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق نبھاتے ہوئے گزاری۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، 4 بھائی، 5 بہنیں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ آپ کے اکثر بچے جماعتی خدمت میں نمایاں حصہ لے رہے ہیں۔ نمبر 2، مکرمہ شاہدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری ناصر احمد ججا صاحب مرحوم ساؤتھ چین یو کے 21 جون 2026 عیسوی کو 78 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نماز اور روزے کی پابند، باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، غریبوں کی ہمدرد، بڑی نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ چندہ جات باقاعدگی سے ادا کرتیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر 1953 اور 1974 کے مخالفانہ حالات کا بڑے صبر و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کا ذکر اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتی تھیں۔ مرحومہ موسیٰ تھیں۔ پسماندگان میں 1 بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ نماز جنازہ غائب۔ نمبر 1، مکرم چودھری ظہور احمد سندھو صاحب ابن مکرم چودھری غلام رسول سندھو صاحب، چک نمبر 43 جنوبی سرگودا 19 جنوری 2026 عیسوی کو 84 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری غلام محمد گوندل صاحب رضی اللہ عنہ آف چک نمبر 99 شمالی سرگودا کے نواسے اور مکرم محمود احمد مبشر صاحب درویش قادیان کے بھانجے تھے۔ آپ نے جنرل ہسپتال راولپنڈی میں بطور ایکس رے ٹیکنیشین کام کیا۔ آپ ایکس رے ٹیکنیشین ویلفیئر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ممبر اور پاکستان اٹامک انرجی ہسپتال چشمہ بیراج میاں والی میں چیف ریڈیوگرافر بھی رہے۔ اس دوران احمدی ہونے پر آپ کی شدید مخالفت شروع ہوئی تو بالآخر آپ کو جاب سے دستبردار ہونا پڑا۔ پھر اپنے آبائی گاؤں چک نمبر 43 جنوبی سرگودا آ گئے اور اپنی آبائی زمین پر ذمہ داری کے کام سے منسلک رہے۔ آپ نے لمبا عرصہ اپنے گاؤں میں زعیم انصار اللہ اور سیکرٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم صوم و صلات اور تلاوت قرآن کے پابند، تہجد گزار، مہمان نواز، کم گو، بڑے ہمدرد، شفیق، عاجز اور منکسر المزاج انسان تھے۔ جماعتی مہمانوں کی خدمت بڑی خوش دلی سے کیا کرتے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم ناصر احمد سرمد صاحب معلم سلسلہ کے والد اور مکرم افتخار احمد گوندل صاحب ریٹائرڈ مربی سلسلہ سیئرا لیون حال رضاکار کارکن دفتر پرائیویٹ سیکرٹری یو کے بہنوئی تھے۔ نمبر 2، مکرم محمد اکرم صاحب ابن مکرم بشیر صاحب حلقہ سروبا گارڈن ماڈل ٹاؤن لاہور
14 اپریل 2026 عیسوی کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 1977 میں خاندان کی مخالفت کے باوجود اکیلے بیعت کر کے احمدی ہوئے تھے اور پھر ہمیشہ ثابت قدم اور ایمان پر پکے رہے۔ مرحوم مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس چندہ لینے جاتا تو کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ جماعت کے ساتھ بڑا پیار اور اخلاص کا تعلق تھا۔ مرحوم بہت مہمان نواز تھے۔ جب بھی کوئی عہدیدار جماعتی نمائندہ آپ کے پاس جاتا تو اس کی خوب خاطر مدارت کرتے اور ہمیشہ بڑے پیار اور اخلاص سے ملتے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 3، مکرمہ انیسہ حبیب صاحبہ اہلیہ مکرم شیخ حبیب الرحمن صاحب مرحوم، کینیڈا۔ 16 اپریل 2026 عیسوی کو 80 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت کریم بخش صاحب رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی اور مکرم خواجہ محمد امین بٹ صاحب سابق امیر ضلع سیالکوٹ کی بیٹی تھی۔ مرحومہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ نے تاریخ لجنہ پاکستان کی ابتدائی 3 ایڈیشنز کی تیاری میں معاونت کی اور اس پر سند خوشنودی بھی حاصل کی۔ آپ نے اپنی زندگی جماعتی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ لاہور میں لجنہ مائلہ کی آفس سیکریٹری، لوکل اور ریجنل صدر لجنہ، نگران قیادت دارالذکر، انچارج ترجمۃ القرآن کلاس اور سیکریٹری خدمت خلق ضلع لاہور کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحومہ 5 وقتہ نمازوں اور تلاوت قرآن کریم کی پابند، تہجد گزار، نرم دل، شفیق، مخلص اور بڑی خوش اخلاق خاتون تھیں۔ خلافت سے بے پناہ محبت اور پیار کا تعلق تھا۔ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو بھی ہمیشہ خلیفہ وقت سے ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے اور باقاعدگی سے خطوط لکھنے کی تلقین کرتی رہیں۔ حضور انور کا خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سنتی تھیں اور اونچی آواز میں ٹی وی لگاتیں تاکہ کمرے میں موجود تمام افراد اس طرف متوجہ ہوں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 4، مکرم غلام رسول صدیقی پشاوری صاحب ابن مکرم غلام سرور صدیقی صاحب، کینیڈا۔ 16 اپریل کو 83 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پشاور میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے قبول احمدیت کے بعد ابتدا میں اپنے جماعت کی سخت مخالفت کی، لیکن 1962 میں ایک خواب دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت قبول کر لی۔ آپ کو احمدیت کی وجہ سے گھر اور جائیداد سے بے دخل ہونا پڑا، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ کی شادی حضرت محمد حسن تاج صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی مکرمہ طاہرہ نسیمہ صاحبہ سے ہوئی، جس کے بعد آپ کراچی منتقل ہو گئے۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے بڑے نیک، مخلص اور باوفا انسان تھے۔ خلافت سے گہری محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں باقاعدگی سے اپنے ہاتھ سے تیار کردہ بڑے پرخلوص اور خوبصورت خطوط اور تحائف ارسال کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن کریم کی مختلف تفاسیر، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعے اور ان کے خلاصے تیار کرنے سے خاص شغف تھا۔ آپ کا کمرہ قرآن کریم کے نسخوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور مختلف تفاسیر قرآن سے بھرا رہتا تھا۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 5، مکرمہ شمیم اختر منہاس صاحبہ اہلیہ مکرم مبشر احمد منہاس صاحب آف جرمنی۔ 20 اپریل 2026 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کا تعلق چک 167 ضلع مراد ضلع بہاول نگر پاکستان سے تھا اور 1989 سے جرمنی میں مقیم تھیں۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار، نمایاں مالی قربانی کرنے والی، غریب پرور، مہمان نواز، بہت نیک سیرت، مخلص اور باوفا خاتون تھیں۔ خلافت کے ساتھ گہرا عقیدت کا تعلق تھا۔ مرکزی مہمانوں کا بہت احترام کرتی تھیں اور انہیں اپنے گھر بلا کر خدمت کیا کرتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 1 بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ نمبر 6، مکرمہ امۃ الحفیظ ریحان صاحبہ اہلیہ مکرم
ملک دوست محمد ریحان صاحب امریکہ 22 اپریل 2026 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ملک محمد صادق صاحب ککِ زئی جہلمی رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نواسی تھیں۔ مرحومہ نے لجنہ مائلہ کراچی میں صدر حلقہ کے علاوہ مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ لجنہ مائلہ کراچی کی جانب سے آپ کو بچوں کے لیے 2 چھوٹی کتب تیار کرنے کی بھی توفیق ملی۔ اپنے تمام چندہ جات بڑی باقاعدگی سے بر وقت ادا کرتی رہیں اور اپنی زندگی میں اپنا مکمل حصہ جائیداد بھی ادا کر دیا۔ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتی تھیں۔ آپ نے ساری عمر جماعت کا کام کیا۔ تمام جماعتی پروگراموں میں نہ صرف خود بھرپور شوق سے حصہ لیتی تھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں۔ حقیقی معنوں میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی خاتون تھیں۔ اپنی اولاد کو بھی جماعت سے وابستہ رکھنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور محنت سے کوشش کرتی رہیں۔ نیکی اور عبادت آپ کی نمایاں اوصاف تھے۔ بڑی دعا گو اور جوانی سے ہی تہجد کی عادی تھیں۔ رمضان کے روزے بڑی باقاعدگی اور پابندی سے رکھا کرتی تھیں۔ خلافت کی ہر تحریک پر پورے دل و جان سے لبیک کہنے والوں میں سے تھیں۔ اولاد کی تربیت میں بھی اس بات کا غیر معمولی خیال رکھا کہ وہ ہر صورت میں جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے والی اور غرباء کی مدد کرنے والی تھیں۔ قرآن کریم سے عشق کی حد تک وابستگی تھی۔ ہر ماہ 1 یا 2 دور مکمل کر لیا کرتی تھی۔ بہت سے غیر احمدیوں کو بھی قرآن پڑھایا۔ قرآن پڑھانے کے لیے متعدد مرتبہ وقفہ عرضی کی اور بعض جگہوں پر تو 1 گھنٹہ پیدل چل کر بھی جایا کرتی تھیں۔ بڑی حیا والی اور پردے کی سختی سے پابند غیر معمولی جماعت تھی۔ غیرت رکھنے والی ایک بہادر خاتون تھیں۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم مقصود احمد ریحان صاحب مربی سلسلہ کی والدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 15 جولائی 2026 عیسوی، صفحہ نمبر 8، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔